یہ وہ دور تھا جب مدینہ منورہ کی نوزائیدہ ریاست ابھی اپنے قدم جما رہی تھی۔ چاروں طرف دشمنوں کا گھیرا تھا، منافقین سازشوں کے جال بن رہے تھے، اور وسائل کی شدید کمی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ صرف وحی کی حفاظت اور تبلیغ دین کی ذمہ داری تھی، بلکہ اصحاب صفا جیسے بے گھر مسلمانوں کی کفالت کا بوجھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھوں پر تھا۔ ایک صبح جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اہم ریاستی امور پر مشاورت ہو رہی تھی، ایک بدو مجمع کو چیرتا ہوا آگے بڑھا اور انتہائی سخت لہجے میں اپنے قرض کا مطالبہ کرنے لگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادنا سی بے ادبی بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے، تڑپ اٹھے اور اسے ڈانٹنے لگے، لیکن قربان جائیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظرف پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جاں نثاروں کو روک دیا اور فرمایا، تم اسے کیوں ڈانٹتے ہو؟ اسے اپنا حق مانگنے کا پورا اختیار ہے، تمہیں تو اس کے حق کی حمایت کرنی چاہیے تھی۔ یہ جملے سن کر مسجد میں خاموشی چھا گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کر دیا کہ انصاف کے کٹہرے میں ایک عام بدو اور وقت کا حاکم برابر ہیں۔ جب اس شخص نے مدینے کے دیگر باغات کی کھجوریں اپنے معیار سے کم تر قرار دے کر مسترد کر دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چچی حضرت خولہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کو پیغام بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ آپ کی چچی نہ صرف مالدار ہیں، بلکہ ان کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت اور سخاوت سے لبریز ہے۔ جیسے ہی قاصد نے حضرت خولہ رضی اللہ عنہا کو بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجوروں کی ضرورت ہے تاکہ ایک سائل کا قرض اتارا جا سکے، تو ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ انہوں نے تڑپ کر کہا، میرے ماں باپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا کہ جس قدر کھجوریں چاہیے لے لیں، یہ سب مال و دولت تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے صدقے ہے۔ وہ لمحہ کتنا رقت آمیز ہوگا جب وہ بدو ان کے باغ میں پہنچا اور اعلیٰ ترین کھجوریں دیکھ کر نہال ہو گیا۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا نے صرف قرض کی مقدار ہی نہیں دی، بلکہ اتنی فراخودلی سے نوازا کہ وہ بدو پکار اٹھا کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی انصاف پسند اور سخی نہیں۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا کا تعلق بنو نجار سے تھا، وہی قبیلہ جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا سب سے افضل گھرانہ قرار دیا۔ وہ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شریک حیات تھیں۔ ان کی زندگی صبر و استقلال کا نمونہ تھی۔ غزوہ احد میں جب ان کے سرتاج حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر آئی تو ان کا دل غم سے چور تھا، مگر اللہ تعالیٰ کی رضا کے سامنے انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا۔ مدینہ کے مضافات میں کئی باغات کی مالکن ہونے کے باوجود ان کا دسترخوان غریبوں اور مسکینوں کے لیے ہمیشہ کھلا رہتا تھا۔ جنگوں کے دوران وہ زخمی مجاہدین کی مرہم پٹی کرتیں اور تپتی دوپہروں میں انہیں پانی پلایا کرتی تھیں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بے حد احترام کرتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی چچی کی بہت عزت فرماتے اور اکثر ان کے گھر تشریف لے جاتے۔ حضرت خولہ بنت قیس رضی اللہ عنہا نے اپنی پوری زندگی اسلام کی آبیاری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزاری۔ ان کی وفات خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی۔ انہیں مدینہ منورہ کے تاریخی قبرستان جنت البقیع میں سپرد خاک کیا گیا۔ آج بھی جب تاریخ کے پنوں پر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے تو حضرت خولہ رضی اللہ عنہا کا نام ایک ایسی عظیم خاتون کے طور پر چمکتا ہے جنہوں نے مشکل وقت میں ریاست مدینہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی تمام پونجی نچھاور کر دی۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔